قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عدنان مریج۔ پروگرام قرآن سے روحانی علاج میں آج ہم قاری صاحب سے پوچھیں گے کہ اگر جادو ایکسپائر ہو جائے تو اس کا علاج کیسے کیا جا سکتا ہے۔ السلام علیکم قاری صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی قاری صاحب۔ الحمدللہ وقفا والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ جی عدنان بھائی، یہ بہت اچھا سوال ہے اور بہت زیادہ یہ پوچھا جاتا ہے کہ جی جادو کی مدت ختم ہو جائے، جادو ایکسپائر ہو جائے تو اس کا کیا علاج ہے، اور اکثر مریضوں کو کچھ معالجین یہ بتا دیتے ہیں کہ آپ کا جادو ایکسپائر ہو گیا ہے اور اس کا اب کوئی علاج نہیں۔ بالکل ایسے ہے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر چیز کے بارے میں بتایا ہے۔ بالکل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ اگر جادو ہو جائے تو کیا کرنا ہے، اس سے بچنے کے لیے کیا کرنا ہے۔ اس بارے میں ایک چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصاً فرمائی ہے، وہ ہے کہ جادو کا خوف ختم کرنا۔ جادو ہے، جنات کا مسئلہ ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، سب سے پہلے آپ علیہ السلام کے پاس کوئی بندہ آتا تو آپ اس کا خوف ختم کرتے کہ یہ پڑھو ٹھیک ہو جاؤ گے، یہ پڑھ لو محفوظ ہو جاؤ گے، یہ پڑھو گے جادو جن کوئی چیز بھی تمہارے قریب بھی نہیں آ سکتی۔ تو اس لیے سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے، خوف کو ختم کرنا ہے۔ خوف جادو جنات کا جو ہے اس کو ختم کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ جو ہے وہ آتا مریض آتا ہے تو اس کے اوپر پہلے ڈال دینا کہ جی تیرا جادو ایکسپائر ہو گیا، اب تیرا کوئی علاج نہیں، اور ڈر خوف کے مارے وہ اور زیادہ بیمار ہو جائے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ جادو ایکسپائر ہو گیا ہے؟ بالکل کیسے بتا سکتے ہیں آپ کہ جادو ایکسپائر ہو گیا، جادو کی مدت ختم ہو گئی ہے؟ کیا آپ نے جادو ساتھ مل کے کروایا؟ پوائنٹ ہے۔ جادو ایکسپائر کیسے ہوتا ہے؟ سوال ہے جی بالکل کہ جادو ایکسپائر کیسے ہوتا ہے، جادو کے ایکسپائر ہونے کا مطلب کیا ہے؟ جادوگر ایک چیز پہ جادو کرتا ہے اور اس کو دفنا دیتا ہے یا چوب بھی کرتا ہے۔ اچھا، کیا اس کی مدت کیسے مدت ہوتی ہے، کیا ہوتا ہے؟ اس پر بہت سارے سوالات ہیں، لیکن دو چیزیں جو ماننے میں سمجھ میں آتی ہیں۔ ایک چیز تو یہ ہوتی ہے کہ جادوگر نے جنات کو بھیجا ہوا ہے، عمل کے ذریعے باندھا ہے اور اس کو بھیج دیا ہے کہ اتنے ٹائم کے اندر اندر یہ تم نے کام کرنا ہے۔ ٹھیک ہے۔ ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اس کا وہ ٹائم آ جائے تو پتہ چل جائے کہ یار اس جادوگر نے کہا ہے کہ فلاں خامد بیوی کے درمیان طلاق کروانی ہے اور 1 مہینے کے اندر اندر، اب 1 مہینہ ہو گیا تو سمجھ میں آیا کہ جادوگر نے جو ٹائم دیا تھا شاید اس کی مدت ختم ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ جادوگر نے جادو دفن کیا ہے، وہ جادو عمل ہونا شروع ہو گیا ہے اور وہ مٹی میں بسیدہ ہو کے مٹی بننا شروع ہو گیا ہے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ جی اس کی مدت ختم ہو گئی ہے اور اب یہ مٹی بن رہا ہے، یا ضائع ہو گیا یا بسیدہ ہو گیا یا مٹی میں مل گیا ہے، اب اس کا لہذا علاج نہیں ہوگا۔ یہ 2-3 کنسپٹ جو ہمارے ذہنوں میں ڈالے گئے ہیں، میں اس کا ذرا بتاؤں گا۔ پہلے سب سے پہلے کہ علاج جادو کوئی بھی ہے، سفلی ہے، کالا ہے، دوسرا ہے، تیسرا ہے، کوئی بھی جادو ہے، ٹھیک ہے، ہم نہیں جانتے اس کی ڈیٹ ایکسپائر ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، ہم نہیں جانتے وہ کون سا جادو ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا سکھایا ہے؟ تم اس چیز کے پیچھے بھاگو ہی نہ کہ کون سا جادو ہے، تم اس عمل کے پیچھے بھاگو ہی نہ کہ اس کو جو ہے وہ کس نے کیا ہے، کیسے ہوا ہے، پتلے پہ ہے یا تویز پہ ہے، کل لگائے ہیں یا بکرے کی سری پہ کیا ہے۔ بھئی تم نے ان چیزوں سے کیا لینا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جادو ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے بتایا کہ میرے محبوب ان چیزوں پہ جادو ہے، لیکن یہ فلاں جگہ پر جادو ہے۔ اللہ نے دکھایا، بتایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکلوایا۔ اب کنویں کا پانی سیاہ یا کسی اور رنگ کا ہو چکا تھا، سرخ یا سیاہ رنگ کا ہو چکا تھا جادو کے اثر کی وجہ سے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر وہ جادو کے اثر کی وجہ سے وہ رنگ بدل گیا تھا، پانی بدل گیا تھا، سارا کچھ بدل گیا تھا، اس کا مطلب ہے جادو ایکسپائر ہو گیا تھا؟ بالکل۔ لیکن یہ ساری باتوں کو چھوڑ کے ہم آئیں گے علاج کی طرف۔ ان باتوں میں پڑھیں گے ہم الجھ جائیں گے، ان باتوں میں پڑھیں گے ہم علاج سے بھٹک جائیں گے، فائدہ نہیں ہے ان باتوں میں پڑھنے، ان باتوں میں پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہم آئیں اس علاج کی طرف جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی کی ہے، بتایا۔ عموماً اس جادو کا تعلق
انسانی جسم کے ساتھ ہوتا ہے. انسانی جسم میں بیماری لگائی جاتی ہے. اچھا. وہ بیماری کے ذریعے انسان کو بیمار کیا جاتا ہے اور وہ اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ اس کا علاج ممکن نہیں رہتا. اچھا. عموماً جادو جنات کی وجہ سے دمہ اور کینسر اور اس طرح فالج، ہارٹ اور اس طرح کی بیماریاں لگائی جاتی ہیں. تو اب اس کا علاج نہیں ہو رہا ہوتا تو بتانے والے بتاتے ہیں کہ جی اس کا ایکسپائر ہو گیا اور اب اس کا علاج نہیں ہے جادو جنات کی. یاد رکھیے گا کہ علاج کے حوالے سے سب سے پہلے ہم نے کون سا اقدام کرنا ہے کہ اگر جادو فرض کر لیں، سمجھ لیا جائے کہ جادو کی مدت ختم ہوگی، ایکسپائر ہو گیا، سب سے پہلے ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم نے دعا کرنی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے دعا کی تھی. ایوب نبی علیہ السلام جب ان پر شیطان نے حملہ کیا، سورۃ صاد کی آیت نمبر 41 میں ذکر ہے، اللہ مجھے شیطان نے چھوا ہے، پکڑا ہے، تو مجھے جو ہے تو اس سے نجات دے. ٹھیک ہے. تو جب حضرت ایوب علیہ السلام اس بات کا ذکر کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے شیطان نے چھو کر بیماری لگائی ہے، تو وہ اس کا مطلب ہے کہ شیطانی عمل، شیطانی جناتی عمل، کوئی بھی عمل ہو، اس کی وجہ سے انہیں بیماری لگ گئی. اور وہ بیماری کتنی دیر رہی؟ 18 سال رہی. اب 18 سال بعد بھی وہ کیا دعا مانگ رہے؟ اللہ تو ارحم الراحمین، انی مسانی الضر وانت ارحم الراحمین. اللہ مجھے بیماری لگی ہے، مجھے شفا کس نے دینی ہے؟ تو ارحم الراحمین ہے، تیرے سے میں شفا مانگتا. انہوں نے شفا اللہ سے مانگی ہے، دعا اللہ سے کی ہے. ہمیں بھی شیطان اگر ایذا پہنچاتا ہے، تکلیف دیتا ہے، تو ہم نے بھی اللہ سے دعا مانگنی ہے. انبیاء سے ہم نے یہ سیکھا ہے، جادو ہو یا جنات کا حملہ ہو، دعا اللہ سے مانگنی ہے. پہلا عمل دعا ہے. صحیح بات. جو اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو شفا دے دی. بالکل. عمل کیا تھا؟ دعا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہ نے شفا دے دی. اللہ نے جادو کا توڑ بتا دیا، طریقہ بتا دیا، سارا کچھ بتا دیا. عمل کیا ہے؟ دعا. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ علاج کیوں نہیں کروا لیتے؟ پتہ چل گیا جب جادو ہے تو آپ اس کا علاج کیوں نہیں کروا لیتے؟ اب علاج کروانے سے کیا مراد تھا؟ اس وقت جو نجومی علاج کرتے تھے، جو کاہن علاج کرتے تھے، جو غیر مسلم علاج کرتے تھے، جو حکیم علاج کرتے تھے، جو شرعی نہیں تھا، اس کی طرف اشارہ ہے. اور اس وقت اس بارے میں نہیں علم تھا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکہ ہمارے لیے نمونہ بننا تھا، ہمیں بتانا تھا کہ جادو اگر ہو جائے تو علاج کیسے کرنا ہے. بالکل ایسے. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گائیڈ کیا، بتایا کہ اس کا علاج کیسے کرنا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترتیب سارا کچھ سمجھایا ہے. تو سب سے پہلے جس کو کوئی بھی بیماری لگی ہے وہ دعا کرے. اس کے بعد ایک پڑھائی ہے سورہ یونس آیت نمبر 81 اس کے الفاظ ہیں ان اللہ سیبتلو فلما القوا قال موسیٰ. یہ پوری آیت ہے. اس کے آگے ان اللہ سیبتلو. یہ الفاظ کو بار بار پڑھتے رہیں. مریض کم از کم 300 مرتبہ صبح شام یہ پڑھے ان اللہ سیبتلو، ان اللہ سیبتلو. اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ مدت ختم ہوگی، سارا کچھ ہو گیا، جادو ہے نہیں ہے، مدت ختم ہو گئی ہے، مدت ہے، میں نہیں جانتا. ان اللہ سیبتلہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جادو دیکھ کر کہا جو بھی ہے اللہ کے سپرد، اللہ اس کا اثر اللہ اس کو بے اثر کر دے گا. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پر ڈال دی کہ اللہ اس کا اثر بے اثر کرے گا، تو اللہ نے بے اثر کر دیا. تو اسی طرح انسان نے پڑھنا ہے ان اللہ سیبتلہ بار بار یہ کہنے سے کہ اللہ ہی اس کا اثر جو ہے، اس کا جادو کو بے اثر کرے گا. اللہ بے اثر کر دیتا ہے. بالکل. جو بھی جادو بیماری ہے، جو بھی ہے، ہم نے یہ کہنا ہے اللہ اس کو بے اثر کر دیا، اللہ نے بے اثر کر دیا. 300 مرتبہ صبح شام یہ پڑھے. سورہ فاتحہ 41 مرتبہ پڑھنی ہے. سورہ فلق اور ناس 41 مرتبہ پڑھنی ہے. درود ابراہیمی 100 مرتبہ پڑھنا ہے. یہ 4 عمل ہیں. یہ 4 عمل کر کے پانی اور تیل پر دم کر لینا ہے، پانی پینا ہے، تیل لگا کے نہانا ہے، ساتھ میں رقیہ دم سنیں. انشاءاللہ کوئی بیماری جادو کی وجہ سے یہ 1 مہینہ یا 40 دن عمل کرنا ہے. جادو کی وجہ سے فالج ہوا ہے، کینسر ہوا ہے، دمہ ہے،
دل کا مرض ہے، کوئی بھی بیماری ہے جو جادو کی وجہ سے ہوئی، جو جادو کی وجہ سے ہوئے، انشاءاللہ اللہ کے فضل سے وہ ٹھیک ہو جائے گی، چاہے وہ جادو کی مدت ختم ہو گئی ہے، چاہے جو بھی معاملات ہیں، ہم نے یہ عمل کرنا ہے، بہت ہی کامیاب عمل ہے انشاءاللہ۔ نماز، تہجد اس میں ضروری ہے، یہ ہر علاج میں ضروری ہے، نماز ضروری ہے، نماز کے بعد دعا ضروری ہے، تہجد کے ساتھ دعا کریں تو بہت ہی زیادہ فائدہ ہے۔ ٹھیک ہو گیا، بہت شکریہ قاری صاحب جی۔ ناظرین، اگلے پروگرام میں اگلے سوال کے ساتھ آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم